بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کی دعوت علمی، فکری اور تہذیبی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم عہد صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم کی سٹڈیز پچھلے لیکچر میں ہم کر چکے تھے، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ 11 to 133 ہجری کے زمانے میں کیا کیا پولیٹیکل واقعات ہوئے اور کیسے پھر حکومتیں بنی ہیں، تو اس کی سٹڈیز ہم کر چکے تھے۔ تو اب ہمارا ٹاپک ہے دینی، علمی، فکری، تہذیبی اور دعوتی تاریخ۔ یہ اب ہمارا ٹاپک ہوگا، اور اس کے لیے ہم سٹارٹ میں دینی اور علمی سٹڈیز سے ہم شروع کریں گے، اس کے بعد پھر ہم تہذیب، دعوت، ان سب کی ہم سٹڈیز کریں گے۔ اچھا، اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ اب جو ٹائم لائن تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی، اس کو آپ پہلے پڑھ چکے تھے، بس ایک اوور ویو کر لیں تاکہ یہ یاد رہے، تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ اس زمانے میں کیسے ایک پولیٹیکل، سوشل اور اکنامک اور دعوتی اعتبار سے کیسے چینجز آئی ہیں۔ تو یہ ہماری سٹڈیز ہے، اور سیاسی اور مذہبی تحریک کو تو ہم لیکچر نمبر 19 اور 23 تک ہم پڑھ چکے ہوئے تھے۔ تو اب یہ ٹائم لائن یاد ہوگا آپ کو کہ 11 to 12 ہجری میں تو پہلے بحران کا پیریڈ آیا، لیکن پھر عروج کا دور آیا تھا 12 to 34 ہجری۔ اچھا، عیسوی کیلنڈر آپ کے سامنے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کرائسس کا پیریڈ آیا 34 to 40 ہجری، جس میں عثمان اور علی رضی اللہ عنہما کی شہادت ہو گئی، جو اس زمانے میں خلیفہ تھے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ایک دوبارہ استحکام اور عروج کا پیریڈ آیا، جو 40 to 60 ہجری ہے۔ تو یہ وہ پیریڈ تھا کہ جب حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا۔ تو یہ تب سے بہت اچھا مینج رہا سلسلہ۔ لیکن 60 ہجری آپ کو یاد ہوگا کہ جب معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، تو پھر 60 to 73 ہجری یعنی 13 سال تک دوبارہ کرائسس کا آیا۔ کہ اب کیا تھا کہ جو بنو امیہ کے اندر آپس میں پھوٹ پڑ گئی تھی، اور آپس میں لڑائی جھگڑے چلتے رہے، اور اسی کا رزلٹ پھر یہ بھی ہوا کہ عراق میں ہوئے، اور وہ پھر بڑا کرائسس جسے ہم ثانیہ کربلا کہتے ہیں، جس میں حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہ شہید ہو گئے تھے، اور عراق کے خاص ایریے میں تو بہت کرائسس رہے تھے۔ لیکن پھر عبد الملک بن مروان نے اس کو ریزالو کر لیا، اور پھر دوبارہ عروج آیا، جو 73 to 125 ہجری تک یہ جاری رہا سلسلہ، جس میں تو پھر یہ ہوا کہ اسپین بھی فتح ہو گیا، پھر یہ آپ کا ازبکستان، تاجکستان، یہ پورے ایریے یہ سب بھی حکومت میں آ گئے، اور پھر سندھ، اور سندھ سے مراد عربی میں سندھ سے مراد یہ ہمارا یہ سندھ اور پنجاب دونوں کو آپ اکٹھا کر لیں تو یہ عربی زبان میں چلتا ہے، یعنی جہاں جہاں بھی دریا سندھ جہاں سے بھی آ رہا ہے، اس سب کو وہ سندھ قرار دیتے ہیں۔ تو یہاں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ملتان سے لے کے اور کراچی تک کا جو پورا ایریا ہے، اور اس کے ساتھ بلوچستان بھی، اس میں پھر یہ ہوا کہ بنو امیہ کی حکومت چلتی رہی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن پھر آخری کرائسس آ گئے تھے 125 to 133 ہجری میں، جس میں بنو امیہ کی حکومت آپس میں کمزور ہو گئی، آپس میں لڑائی جھگڑوں میں، اور پھر بنو عباس کی حکومت بن گئی تھی 133 ہجری میں۔ یہ ہماری سٹڈیز ہوگی اگلے لیکچرز میں جا کے۔ لیکن ہوا یہ کہ وہیں بنو امیہ کے ایک شہزادے کہہ لیں، عبد الرحمن صاحب، وہ وہاں سے نکلتے ہوئے اسپین چلے گئے، اور انہوں نے ان کی حکومت وہاں بن گئی تھی، اور پھر بڑے سکون کے ساتھ تقریباً انہوں نے آلموسٹ 700 سال تک ان کی حکومت چلتی رہی اسپین کے اندر۔ یہ ہماری سٹڈیز انشاءاللہ اگلی بک کے اندر ہماری سٹڈی چلے گی، لیکن آج ہمارا فوکس ابھی تک وہی صحابہ کرام اور تابعین کا پیریڈ جو 11 ہجری to 133 ہجری کا پیریڈ ہے، تو اس کی سٹڈیز ہم کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ
میں آپ کو عرض کر دوں کہ 133 ہجری ہم نے کیوں رکھا ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ جب تابعین کی حکومت رہی. اس کے بعد تو پھر یہ ہوا کہ اگلی نسل کوئی حکومت رہی ہے. ٹھیک ہے تابعین کچھ زندہ تھے اور وہ رہے کچھ عرصے تک، لیکن بہرحال مین جو حکومت اور ایک مین جو مینج کرنے کا کام وہ اگلی نسل میں آ گیا تھا. تو اس لیے میں نے 133 ہجری کے ٹارگٹ کو یہاں پہ فوکس کر لیا. اب آپ کے ذہن میں یہ علمی، فکری، دعوتی اور تہذیبی تاریخ ہے کیا؟ تو اس میں سوالات آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. ابھی میں جان بوجھ کے سوالات رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن اس میں بالکل ایک برین سٹارمنگ ہو جائے اور آپ سوچتے ہوئے جائیں کہ کیا ہوا ہوگا. یعنی اب یہ دعوتی تاریخ میں یہ ذرا سوچئے کہ عہد صحابہ اور تابعین میں دین کی دعوت، اس کی کیا اسٹریٹجی تھی؟ دعوت اسلام کی مقبولیت کیوں ہوئی؟ اس کے ایک نفسیاتی اور عمرانی اسباب کیا تھے، کیا ریزنز تھیں کہ لوگ مسلمان ہو گئے، کہ یہ دعوت کامیاب کیوں ہوئی؟ یہ سوال. پھر عہد صحابہ اور تابعین کے دور کے اختتام میں اسلام کی پوزیشن کیا آ گئی؟ یعنی یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت 23 ایئرس تک چلی، اور اس میں سٹارٹ میں تو یہ ہوا کہ پہلے 13 سال میں تو صرف 200-300 لوگ ہی ایمان لائے. لیکن اس کے بعد پھر مدینہ منورہ میں حکومت چلی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایکشن کر لیا اور اس کے منکرین کو ختم کر دیا، تو پھر پورا عرب ایمان لایا تھا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اللہ کے حضور چلے گئے تو پھر معاملہ یہ ہوا تھا کہ پھر کرائسس شروع ہو گئے تھے کہ لوگوں نے بغاوتیں شروع کر دی. لیکن صحابہ کرام نے مینج کیا، جس کی سٹڈی اب کر رہے ہیں. لیکن اب اس کا رزلٹ کیا ہوا تھا کہ اب صحابہ کرام نے کیا دعوت پھیلائی ہے اور پھر رزلٹ کیا ہوا ہے اس میں، اور پھر فلسفیانہ گروہ کیا بنے ہیں، اس کی بھی ہم سٹڈی کریں گے. اچھا، علم و دانش کے اعتبار سے اگر سوچئے تو یہ مختلف سوال ہوں گے کہ اس زمانے میں یہ ایجوکیشن کیسے چلتی تھی، علوم و فنون کا ارتقاء کیسے ہوا، یعنی کیسے مختلف علوم پیدا ہوئے. اب یہ سوال ہوگا. قرآن مجید تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اور آپ نے صحابہ کرام کو سکھا دیا تھا. تو اب اگلے سٹیپ میں قرآن سے کیا علوم پیدا ہوئے اور ان کی سٹڈیز کیا ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نبوی، یعنی یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ کار تھا جو آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مینج کیا، پھر اس سے حدیث پیدا ہوئی اور اس سے کیا کیا علوم پیدا ہوئے اور کیا رزلٹ ہے، یہ ہمارا ٹاپک ہوگا سٹڈیز کا. پھر علم الفقہ، ایک فقہ کا آپ نے لفظ سنا ہوگا، یعنی سوچنا سمجھنا. اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اس سے ایک باقاعدہ علم بن گیا کہ آپ کے ذہن میں دین سے متعلق جو بھی سوال پیدا ہوتے ہیں تو اس کو ایک باقاعدہ ایک علم کی شکل بن گئی، اس کو فقہ کہتے ہیں. تو یہ کیسے بنا؟ پھر علم تاریخ کیسے ڈیولپڈ ہوئی، عربی زبان کیسے پھیلی اور اس کا کیا رزلٹ ہوا. پھر آپ کا یہ طب یعنی میڈیسن سٹڈیز اور سائنس اور سوشل سائنسز میں کیا چینجز آئی ہیں، کیا امپرومنٹ آئی ہیں. اس کے بعد فلسفہ اور ما بعد الطبیعات، یعنی جس کو آپ میٹا فزکس کہتے ہیں، تو یہ کیسے بنی، کیا رزلٹ ہوا. تو یہ ہمارا ٹاپک وہی 11 to 133 ہجری یا 632 عیسوی کیلنڈر سے 750 تک کیا اہم واقعات ہوئے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہم یہ سٹڈی کریں گے. اور پھر تہذیب و تمدن میں کیا امپرومنٹ آئی ہیں. تو یہ اب یہ دیکھیے تو اس میں کیا ہوا، کیا چینجز آئیں اور کس طرح سے مسلمانوں کی تہذیب کیسے بنی ہے. اب یہ دیکھیے، یہ سب سوالات ہیں، اس کا جواب میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا اس لیکچر میں بھی، انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں بھی. تو پھر آپ کے سامنے کی پوری سچویشن سامنے آ جائے گی. میری اس بک کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، تو اسی کو میں لیکچر کی شکل میں لا رہا ہوں. اچھا، اب یہ دیکھیے کہ عہد صحابہ اور تابعین کی دعوتی تاریخ میں کیا ہوا.
یعنی خلفائے راشدین کا جو پیریڈ تھا. خلفائے راشدین کون تھے؟ کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہی حکمران تھے جس میں ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن اور معاویہ رضی اللہ عنہ